دوستوں اپنی یادداشت کو ریکال کیجئے تو یاد آ جائے گا کہ پاکستان کے ایک سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ فرانس کے ایک سڑک کے کنارے بیٹھے چغلیں کر رہے تھے بیگم کے ساتھ، اور ایک پٹھان بھائی اسے گالیاں دے رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم میرے ملک کے تباہی کے ذمہ دار ہو، تم نے وہاں کیا کچھ نہیں کیا اس کو برباد کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے۔ اب وہی قمر جاوید باجوہ جو فرانس میں رنگ رلیاں منانے گئے تھے، یہ صورتحال آ گئی ہے کہ اب وہ باجا بجا رہے ہیں، لیکن ان کی بات کا یقین کرنے والا کوئی بھی سرزمین پہ موجود نہیں ہے۔ کوئی شخص ان کی بات کا یقین نہیں کر رہا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک قرآن اٹھا لیا ہے۔ میں نے اس ملک کی تباہی میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ وہ 3 نکات بیان کر رہے ہیں کہ ان کا نام آتا ہے کہ انہوں نے پلیٹلیٹس الٹ پھیر کر کے، کم زیادہ کر کے نواز شریف کی رپورٹ بنوائی تھی اور اسے باہر روانہ کیا تھا، اور اسی طرح کے مزید 2 الزامات۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہاتھ میں قرآن اٹھا کر اپنی مرحومہ مادر گرامی کی قبر کا نام لے کر قسم کھا رہے ہیں، اور یہ تک کہہ رہے ہیں کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو قیامت کے دن اگر وہ جھوٹ بول رہے ہوں کہ اس ملک کی تباہی اور بربادی میں تہو بالا کرنے میں ان کا کوئی کردار نہیں۔ اتنی بڑی بڑی بات کہنے کے باوجود لوگ ان کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوستوں عام سی سادہ سی مثال لے لیجئے، جو سچا ہوتا ہے وہ اسی طرح ڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے ہاتھ میں قرآن اور اپنی مرحومہ ماں کا حوالہ، اس کی قبر کا تذکرہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہونے کی بات کر لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ شخص بہت چھوٹا، بہت جھوٹا ہے۔ کوئی عام آدمی بھی جو معاشرے کا پسا ہوا گرا ہوا طبقہ ہے، اس طبقے سے تعلق رکھنے والا ایک ان پڑھ سادہ و معصوم شخص ہے، وہ بھی شخص کی بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے تمام تر تباہی کا ذمہ دار یہی شخص ہے۔ جنرل باجوہ صاحب نے 2 سینئر صحافیوں سے بات چیت کی، شاکر عباسی صاحب کی بات میں آگے کروں گا۔ انہوں نے 3 باتیں کہی ہیں کہ میں نے نواز شریف کو لنڈن نہیں بھیجا، تیسری بار میں نے ایکسٹینشن نہیں مانگی، اور یہ کہا کہ میں نے کوئی رجیم چینج میں میرا یہ سازش نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ انہوں نے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھا ہے، اپنی ماں کی قبر کی قسم کھائی ہے۔ عمران خان صاحب بھی اس طرح کا کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں، میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے قرآن مجید کی بات کی، خان صاحب ایسے کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو انہوں نے 2019 میں نہیں بھجوایا تو پھر کیا خان صاحب نے بھجوایا تھا؟ 2 ہی طاقتیں تھی، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں۔ سنیں نا جی، 2 ہی طاقتیں تھی اس وقت۔ وہ یہ کہتے ہیں، کوئی میاں نواز شریف سے پوچھ لینا، خواجہ آصف بیان نہیں کر چکے ہیں اپنی انٹرویو میں کہ باجوہ کے ساتھ ہماری ڈیل 2019 میں ہو گئی تھی؟ دوسری بات یہ ہے، 3 باتیں انہوں نے کہی، تینوں جھوٹی ہیں۔ یہ جھوٹے ثلاثہ ہیں جو کہ باجوہ صاحب کہہ گئے، بھجوایا بھی انہوں نے تھا، حکومت بھی انہوں نے گرائی ہے، اور تیسری کیا بات تھی؟ ایکسٹینشن کسی دفعہ نہیں مانگی۔ ایکسٹینشن جو ہے وہ آپ ان کے لوگوں سے پوچھ لیں، ایکسٹینشن کے پیچھے تو یہ مرا جا رہا تھا۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں انہوں نے، کتنی بڑی قسم اٹھائی ہے، لیکن کوئی بھی ان کی قسم پر یقین رکھنے کو تیار نہیں ہے، اور ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اور کتنی بڑی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ عمران خان نے جیل میں ابتدائی دنوں کے ٹرائل میں ہی کہہ دیا تھا کہ باجوہ کو بلایا جائے۔ ان کی تو پوری ویڈیوز موجود ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی میں باجوہ سے کہتا تھا تو کہتا تھا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور انہوں نے کئی بار عمران خان نے اس بات کو دہرایا تھا، اور آج یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جیب میں قرآن شریف لیے پھر رہا ہے اور اپنی سچائی کی لوگوں کو یقین دلا رہا ہے، لیکن کوئی شخص اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ گواہیاں آتی جا رہی ہیں کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اسی نے کیا ہے یہ سب کچھ۔ یہ تینوں کام جس کے کرنے سے یہ آج انکاری ہو رہا ہے، اسی نے کیے ہیں، اور اسی کا ذمہ دار یہی ہے۔ لوگ، عام سے لوگ، سادہ و معصوم لوگ جب پاکستان کے یہ حالات دیکھتے ہیں، اور عمران خان کے جیل میں ٹرائل اور اس کی اہلیہ کی تکالیف
اور عام کارکنوں کی، خواتین کارکنوں کی درگت بنی ہے جو جیل میں قید و بند میں ڈال کر وہ سب دیکھتے ہیں تو اپنے مستقبل کو انتہائی تاریک محسوس کرتے ہیں، اور بزرگوں کی زبان سے بیٹھے بیٹھے آہ نکل جاتی ہے کہ باجوہ تیرا ککھ نہ رہے، تو نے اس ملک کا کیا حال کر دیا، تیری جلن نے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، تو نے ایسا کیوں کیا۔ یہ لوگوں کی آپس کی گفتگو ہے جو میں نے کئی بار سنی ہے کہ وہ سوال و جواب خیالوں میں کرتے ہیں۔ اب ان کے سوال کا جواب کون دے گا؟ آج باجوہ ہاتھ میں قرآن شریف اٹھا کے آ گیا ہے، ماں کی مرحومہ ماں کی قبر کا واسطہ دے رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بات کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کوئی اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا اب بھی وہ یہ کہے گا کہ اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا؟ یہ صورتحال یہاں تک آ گئی ہے، اسے اپنے کیے کی سزا اس حد تک ملنے لگی ہے کہ آج اسے اپنے سچ پہ یقین کرنے کے لیے اس سرزمین پہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ باجوہ اپنا باجا بجایا جا رہا ہے اور اس باجے کی آواز پہ کوئی یقین نہیں کر رہا ہے، لوگوں کو یہ آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، ہر کوئی اسے جھوٹا کہہ رہا ہے۔ خدا کسی کو اس طرح قصر مذلت میں نہ ڈالے، اتنی رسوائی نہ عطا کرے کہ وہ زمین پہ اپنے سچے ہونے کے لیے، خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے جیب میں قرآن شریف رکھتا ہوا پھرے۔ کل کو خود کو خدا سمجھنے والا آج اس حال تک آ گیا ہے کہ کوئی بھی اسے عزت کیا دے گا، لوگ اس کے نام پہ گالی تک دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ اسے کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ شخص ہے ہی نہیں جس نے اس سلطنت کی تار پوت کو بکھیر کر رکھ دیا۔ سچ کی ایک خوشبو ہوتی ہے، خوشبو کو کبھی کوئی روک نہیں سکا ہے، سچ خود ابھر کر سامنے آ جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے معاملات کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ عدالتیں بھلے انصاف نہ دیں، عدالتوں کو خرید لیجئے، فروخت کر دیجئے، لیکن قدرت جب انصاف کرتی ہے، انصاف پہ اتر آتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور آپ کو یقین کرنے والا کوئی نہ ہو۔ خدا کسی کو ایسی ذلت اور رسوائی نہ دے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔